پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سب سیاستدان گرفتار اور پھر ضمانت پر رہا ہوئے، اور ان سے اب تک ایک دھیلا بھی وصول نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حال ہی میں ضمانت پر رہائی ہائی کورٹ لاہور کے مطابق ان پر کرپشن کے ثبوت نہیں ملے۔ وزیر اعظم عمران خان کے قوم سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی، مہنگائی کے سبب قوم ان کے خلاف سراپا احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ایک بار پھر وزیر اعظم کے لیے گردش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم سے ناراض تحریک انصاف کے متعدد ممبران جہانگیر ترین سے ملے اور ان کے شہباز شریف سے رابطے ہیں۔ سیاسی تجزیات سے ہٹ کر میں خالصتاً آپ لوگوں کے لیے ایک علم نجوم کی روشنی میں آج شہباز شریف صاحب کے ذائچے پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا یہ مستقبل میں وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں۔ ان کا ذائچہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب کی تاریخ پیدائش 23 ستمبر 1951 ہے، جو کہ لاہور میں یہ پیدا ہوئے۔ پہلے گھر میں برج عقرب کے 4 درجے 28 دقیقے طلوع ہیں۔ پہلے اور چھٹے گھر کا حاکم سیارہ مریخ ذائچے کے 9ویں گھر میں حبوج یافتہ ہے، جو شہباز شریف صاحب کی صحت کے معاملات کے لیے تشویشناک ہے۔ ذائچے کے دوسرے گھر کا حاکم سیارہ مشتری 5ویں اپنے ہی گھر برج حوت میں ہے اور نہایت طاقتور اور مبارک پوزیشن رکھتا ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ قمری برج سے 10ویں گھر میں رہتے ہوئے ہمسا یوگ اور کچکیشری یوگ بنا رہا ہے۔ ہمسا یوگ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ذائچے میں تھا۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ذائچے میں بھی ہمسا یوگ موجود ہے۔ ایسے لوگ دانشورانہ اور فلسفیانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اپنے متعلقہ شعبے میں اپنی حیثیت کو تسلیم کراتے ہیں، جبکہ کچکیچری یوگ فلاح و بہبود کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ دولت بھی کماتے ہیں اور کار خیر کی طرف بھی راغب رہتے ہیں۔ بلا شبہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے ترقیاتی کام کیے۔ اگرچہ ہمسا یوگ جناب نواز شریف کے ذائچے میں بھی ہے، لیکن سیارہ مشتری جو اس یوگ کا اہم کردار ہے، سیارہ شمس کی قربت کے سبب تحت الشعاع ہو گیا ہے۔ لہٰذا جو دانشورانہ فہم و فراز شہباز شریف کو اس یوگ کے سبب حاصل ہے، وہ بہرحال نواز شریف کو حاصل نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم کا عہدہ انہیں ملا، لیکن وہ اسے سنبھال نہ سکے، اس عہدے کے حقیقی تقاضوں کو پورا نہ کر سکے۔ اقتدار میں آنے کے بعد خود کسی نہ کسی ماجرائی میں الجھائے رکھا، جس کا نتیجہ بالآخر وقت سے پہلے اقتدار سے محرومی کی صورت میں نکلا۔ ذائچے کا تیسرا اہم گھر، چوتھا گھر، اس کا حاکم سیارہ زحل 11ویں گھر میں شمس کی قربت کے سبب غروب ہے اور نوامشہ چارٹ میں حبوج یافتہ ہے۔ یہ خرابی اعلیٰ تعلیم میں رکاوٹ اور موروثی معاملات میں ان کی پوزیشن کو کمزور کرتی ہے۔ یہ ابتدا سے آج تک اپنے والد، اپنے بڑے بھائی کے زیر سایہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ذائچے کا تیسرا اہم گھر، جو صحت کے علاوہ اختلاف رائے اور زندگی میں پیدا ہونے والے دیگر تنازعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذائچے کا 9واں گھر، جسے بھاگیہ کہا جاتا ہے، یعنی قسمت کا گھر، یہ بھی نہایت کمزور ہے، کیونکہ اس کا حاکم سیارہ قمر ذائچے کے 8ویں گھر میں ایک مصیبت زدہ پوزیشن میں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سی خوبیوں اور صلاحیتوں کے باوجود اپنے بھائی کے زیر انحصار ہے اور انہوں نے کبھی اس دائرے سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ذائچے کا 10واں گھر اسد نہایت طاقتور، کیونکہ اس کا حاکم سیارہ شمس 11ویں گھر میں طاقتور ہے، لہٰذا کم تعلیم کے باوجود ان کا کریئر، ان کی شہرت، ان کی کارکردگی ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔
ذائچے کا 11واں گھر جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے کاروباری فوائد اور دیگر زندگی کے فوائد سے متعلق ہے۔ یہ بھی اگرچہ طاقتور ہے لیکن معمولی سا راہو کیتو محور کی زد میں ہے، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں بعض نقصانات کا سامنا رہا۔ 12ویں گھر کا حاکم سیارہ زہرہ بھی ذائچے کے 10ویں گھر میں موجود ہے اور مضبوط پوزیشن رکھتا ہے۔ ذائچے میں سیارگان کی نشست اور قوت پر روشنی ڈال دی گئی ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کے کون سے پہلو کمزور ہیں اور کون سے مضبوط ہیں۔ اسی ذائچے میں اگر کوئی سیارہ 6، 8، 12 گھروں میں ہے تو یہ ایک بڑی خرابی تصور کی جاتی ہے۔ اس ذائچے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ 9واں گھر قسمت کے گھر کا حاکم سیارہ قمر 8ویں گھر میں ہے۔ ایسے لوگ عموماً کنویں کے قریب پہنچ کر بھی پیاسے رہتے ہیں۔ کسی بھی ذائچے میں 9ویں گھر کے حاکم کی اچھی اور مضبوط پوزیشن بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تالے برج عقرب ایک آبی اور ثابت برج ہے۔ عقرب افراد بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ سب کچھ حاصل کرنے کے خواہش مند، جذباتی، شدت پسند، گہرے اور رازدارانہ طور طریقوں سے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ کوئی ٹارگٹ مکمل کر لیتے ہیں تو ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی محبت اور نفرت میں بھی شدت اور انتہا پسندی نمایاں ہوتی ہے۔ اپنے دشمنوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے، کبھی کبھی کھل کر مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ پوشیدہ رہ کر بھی یعنی چھپ کر بھی بے خبری میں حملے کرنے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ خطرناک ترین دشمن بھی ثابت ہوتے ہیں۔ محبت اور دوستی میں بھی ان کا یہ شدت پسندانہ رویہ نمایاں رہتا ہے۔ دنیا کے اکثر غیر معمولی افراد برج عقرب کے تحت پیدا ہوئے۔ چونکہ عقرب کے ابتدائی درجات ذائچے میں طلوع ہیں، لہٰذا سیارہ زہرہ کے زیر اثر ہیں۔ یہ صورتحال بہت زیادہ حسن پرستی اور جن سے مخالف کی رغبت ظاہر کرتی ہے، لہٰذا یہ 2 بیویاں یا اس سے زیادہ جو شریک حیات ہیں ان کے شوہر بھی ہیں۔ تالے پیدائش کے بعد قمری برج یعنی مون سائن فطری رجحانات اور میلانات کی نشاندہی کرتا ہے۔ قمری برج جوزہ میں ہے جس کا حاکم سیارہ عطارد، لہٰذا فطری ذہانت، ہوشیاری اور چالاکی سیارہ عطارد کے زیر اثر برج جوزہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ یہ لوگ اڑتی چڑیا کے پر گننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں قمر چاند کی منزل اردرا میں ہے۔ اس منزل کا حاکم راہو ہے جو سیاست کا سیارہ ہے اور نہایت پرفریب ہے۔ کئی اعتبار سے اس منزل کو غیبی خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ برج جوزہ اور عطارد کی ذہانت راہو کے اشتراک سے منفی رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ذائچے میں عطارد راہو سے متاثر بھی ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ صاحب ذائچہ کی ذہانت، فطانت اعلیٰ ترین درجات کی حامل ہے۔ قمر اگر نچتر اردرا میں واقع ہو تو سیاسی ذہن کا مالک بناتا ہے۔ ایسے لوگ سماجی ہنرمند ہوتے ہیں لیکن ذہنی عدم استحکام کا شکار رہتے ہیں۔ متذبذب، نکتہ چین اور ناجائز کی پرواہ نہ کرنے والے، چرب زبان، بہت گھنے، کوئی نہیں اندازہ کر سکتا کہ ان کے دماغ میں کیسی کھچڑی پک رہی ہے اور یہ کیا کرنے والے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے بہت قریبی رفقا بھی حیران رہ جائیں۔ ان کا متجسس ذہنی علم کی پیاس ظاہر کرتا ہے۔ عام لوگوں سے الگ تھلگ اور کچھ اکھڑے ہوئے یا خلاف معمول وضاقتہ کے مالک نظر آتے ہیں۔ دوسروں سے خود کو ممتاز رکھنے اور کچھ مختلف نظر آنے کا شوق یا خبط ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں جب یہ نائب کے سامنے پیش ہونے کے لیے تشریف لائے تو لوگ ان کے وضاقتہ دیکھ کر چونک پڑے۔ یہ لوگ ذہین ہونے کے ساتھ ہماگیر بھی ہوتے ہیں اور کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ ان کو آل راؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی مشہور شخصیات میں اردرا نشتر میں پیدا ہونے والے افراد میں امریکی صدر روز ویلٹ، شاہ حسین آف اردن، سابق بھارتی وزیر اعظم بی پی سنگھ، محترمہ بے نظیر بھٹو، کانگریسی لیڈر نرسما راؤ، سونیا گاندھی، گلزاری لال، نپولین بوناپارٹ کی محبوبہ جوزفائن، لیڈی ڈیانا، اداکارہ کرشمہ کپور، آشا پاک، پدمنی، یہ لوگ نمایاں شامل ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنی بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے باوجود یہ لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ کفایت شعار، مہربان اور فیاض ہونے کے باوجود ناشکر گزار ہوتے ہیں۔
ان کے لیے گناہ سے بچنا ضروری ہوتا ہے، ان کی ہمدردیاں آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کھانے پینے کے شوقین اور بے چین فطرت کے مالک ہوتے ہیں، ان کی سخت گیری ظالمانہ حد تک ہو سکتی ہے۔ انہیں جو کام سونپا جائے اسے بہت ذمہ داری سے پورا کرتے ہیں، اپنے کام سے حد سے زیادہ مخلص اور سنجیدہ ہوتے ہیں، لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ بھی ذہنی تناؤ اور روحانی کرب کا باعث ہو سکتی ہے۔ صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں، اکثر ان کی کارگزاری بے لوث ہوتی ہے، لہٰذا سماجی کاموں کے لیے نہایت موزوں ہوتے ہیں، ذاتی کاروبار میں بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ نروس سسٹم کی خرابی ہے، جلد کی حساسیت یا الرجی کا شکار ہونا بھی ان کی بیماریوں میں شامل ہے۔ انہیں ایسی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں جو شاید قابل علاج ہو۔ صاحب ذائچہ کی مکمل زندگی کا مطالعہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ذائچے کے اہم نکات پر گفتگو میں کر چکا ہوں، اب تازہ صورتحال کا جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ بے شک جناب شہباز شریف نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، عروج و زوال کا دور جاری ہے، زوال کے بعد آیا انہیں مستقبل میں عروج یعنی وزیر اعظم کا عہدہ مل سکتا ہے۔ شہباز شریف کی خوش قسمتی کہ ان کا خلیفہ اعظم وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال میں اتنی حکومتی سیاسی غلطیاں اور یو ٹرن لیے کہ یہ خود ہی اپنی حکومت گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی 2 ارب ممالک ان کے خلاف سازش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی بیوروکریسی ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے میں اب تک 100% ناکام رہے ہیں۔ NRO دینے کی مسلسل گردان الٹ عوام و خواص جان چکے ہیں کہ سب کو NRO مل چکا ہے۔ ذائچے میں ان دنوں مہادشا کیتو 4 اگست 2021 سے لے کر 3 اگست 2028 تک جاری ہے، جس میں انتردشا شمس 2 مارچ 2023 سے لے کر 8 جولائی 2023 تک جاری رہے گی۔ 2023 یوں بھی الیکشن کا سال ہے۔ سیارہ شمس ان کے وتد السما کریئر عزت عروج کا حاکم ہے۔ شمس پیدائشی ذائچے میں بھی طاقتور ہے۔ یہ سبھی زمانہ ان کے سیاسی کریئر کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان کے ذائچے میں دوسرے اور 5ویں کا مشترکہ حاکم سیارہ مشتری ذائچے کے 5ویں گھر میں نہایت طاقتور ہو کر 1 5 9 11 گھر کو نہایت 7 طاقتور نظر سے ناظر ہے۔ چلت سیارگان کا مشتری 12 سال بعد 13 اپریل 2022 سے لے کر 22 اپریل 2023 5ویں سعد سیارہ مشتری پیدائشی مشتری پر سے گزرے گا۔ یوں تو یہ سبھی عرصہ نہایت اہم نیک دکھائی دیتا ہے، تاہم مشتری کا مشتری پر سے گزرنا درجاتی اعتبار سے فروری مارچ 2023 کو ہوگا۔ ماضی میں اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے سبب وزیر اعظم نہ بننے والے شہباز شریف اس عرصے میں اور اس سے قبل اسمبلی کے اندر سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے اور مقابل امیدوار کے طور پہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہونے سے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کو مشترکہ سیاسی فائدہ مل سکتا ہے اور ان پر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی پابندی بھی ہٹائی جا سکتی ہے۔ ذائچے میں بھاگیہ اشتان یعنی نصیب کا مالک سیارہ قمر 8ویں نحس گھر میں ہونے سے شہباز شریف ماضی میں وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ کر پیاسے رہے۔ روحانی تدارک ہے کہ شرف قمر میں سچا موتی اپنے ہاتھ میں پہنے تو ان کے وزیر اعظم بننے کی پیاس مٹ سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔